اسی طرح سے سوال ہے کہ کیا خواتین اہل علم سے مسائل کے لیے موبائل پر بات کر سکتی ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت کی آواز بھی پردہ ہے، اس سے وہ سوچتے ہیں کہ کیا عورت کسی عالم سے مسئلہ پوچھ سکتی ہے، کسی کو فون پہ بات کر سکتی ہے یا نہیں؟ بلا شبہ خواتین اہل علم سے شرعی حدود میں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا، اپنی آواز کو سیدھا رکھ کے مسائل پوچھ سکتی ہیں بغیر لچک پیدا کیے، اور اختصاراً اپنی جو بھی مسائل ہیں شرعی علماء سے پوچھ سکتی ہیں، چاہے وہ مرد ہوں، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی خاتون میسر ہے اس سے پوچھیں، واقعی اگر وہ دینی مسائل بتاتی ہیں بہت اچھا، لیکن اگر کوئی پیچیدہ مسائل ہیں علماء سے بات کرنا ہے تو عورت علماء سے بات فون پہ کر سکتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین آپ سے مسائل پوچھا کرتی تھیں، اور یہ ہر زمانے میں صحابہ تابعین وغیرہ سے اس طرح سے ہوتا رہا ہے۔ اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، بلکہ بعض اوقات ایسے مسائل ہوتے تھے جو بہت شرم کے مسائل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اسماء رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، جاءت امرأۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا، ارأیت احدانا تحیض فی الثوب کیف تصنع، اے نبی ہم میں سے کسی عورت کا حال ایسا ہوتا ہے کہ کبھی اس کے یعنی کپڑوں ہی میں اس کو حیض آ جاتا ہے، تو اس کپڑے کے بارے میں وہ کیا کرے؟ اس کے حیض کا خون اگر اس کے کپڑوں کو لگ جائے وہ کیا کرے؟ قال تحته ثم تقرصه بالماء وتنضحه وتصلي فيه، آپ نے فرمایا اس عورت کو چاہیے کہ وہ اس کو کھرچ کے نکال دے جہاں اس کا خون کا دھبا لگا ہے کپڑے میں حیض کے خون کا، اور پھر اس کو پانی سے دھوئے اور اس کے بعد اچھی طرح سے اس کو مل دے اور پھر اسی میں نماز پڑھے، یعنی اس کو کھرچ دے، اچھی طرح سے مل کے اس کو خون کا داغ اس سے نکالنے کی کوشش کرے، اور اس کو یعنی پانی سے اچھی طرح دھوئے اور پھر دھو کے اسی کپڑے میں وہ نماز پڑھ سکتی ہے، چاہے کپڑا گیلا ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس حدیث کو امام البخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ ایک عورت آئی، حیض کا مسئلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو ایسا کر سکتے ہیں۔ وہ چاہتی تو آپ کی بیویوں کے پاس بھی جاتی تھی کہ آپ پوچھ کے بتاؤ، لیکن ڈائریکٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا۔ بلکہ ایک عورت تو آئی اور آپ سے پوچھا کہ کیسے پاکی اختیار کرے، آپ نے کہا کہ پاکی اختیار کرے اور جو ہے یعنی کپاس میں مشک وغیرہ لے، عطر لے اور صفائی کرے، اپنی جگہ صاف کر دے۔ اس نے پوچھا کیسے؟ تو آپ نے کہا کہ صفائی کرے۔ سبحان اللہ، آپ بہت شرمائیں کہ تفصیل سے کیسا بتاؤں اس کو میں، کیا کریں؟ اس نے پوچھا کیسے، یعنی تفصیل بتائیے۔ حضرت عائشہ نے پکڑ کے کھینچا اپنے پاس، کہا ادھر آ تجھ کو میں بتاتی ہوں کیسے، اور کہا کہ اللہ رحم فرمائے انصار پر، ان کی عورتیں بھی دین سیکھنے کے لیے شرم نہیں کرتی تھی۔ تو بہرحال یعنی حضرت عائشہ نے سمجھایا ان کو ایسا ایسا کرے، تو علماء بھی کنایے میں ان کو باتیں سمجھا سکتے ہیں، مہذب الفاظ استعمال کرتے ہوئے سوال پوچھا جا سکتا ہے، اور شرعی حدود میں تہذیب کے الفاظ میں، تہذیب کے دائرے میں آدمی اختصاراً اس کا جواب دے سکتا ہے کہ بولنے والا سننے والا سمجھ لیں۔ تو اس حدیث کو بخاری مسلم نے روایت کیا، تو لہذا خواتین علماء سے مسائل پوچھ سکتی ہیں موبائل کے ذریعے سے، بہت ہی اختصار کے ساتھ اور آواز میں لچک پیدا کیے بغیر۔